پہلی بات ہر عورت اور ہر مرد سے کہنا چاہتی ہوں کہ کامیاب عورت ہونا مشکل تھا، اور میرے اور آپ کے معاشرے میں کامیاب مرد ہونا بھی بہت مشکل کام ہے۔ میں مردوں کو الگ نہیں کر رہی ہوں، لوگ نہ کیا مردوں کو ڈراوے نہیں ملتے؟ کیا مردوں کو دھمکی کوئی نہیں دیتا؟ کیا سارا دن انہیں اپنے روزگار کو بچانے کی فکر نہیں رہتی؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر باپ بہت ایثار کرتے ہیں۔ اب ایک اور ہمارے یہاں دوڑ لگ گئی ہے کہ بچوں کی فیسیں والدین کی جو استطاعت ہے اس سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ بچے کو اچھی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، تعلیم، تو وہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ کامیاب اور میں ایک بات دونوں کے لیے کہہ رہی ہوں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ گستاخ ہونا کامیاب ہونا نہیں ہے، بدتمیز ہونا کامیاب ہونا نہیں ہے، ہر بات کا انتقام لینے پہ آمادہ ہونا کامیاب ہونا نہیں ہے۔ جس نے برداشت نہیں سیکھی، رواداری نہیں سیکھی، درگزر کرنا نہیں سیکھا، وہ مل کے جینا کیسے سیکھے گا؟ مل کے جینا تو اس وقت آئے گا کہ جب اگر ایک کو غصہ ہو تو دوسرا خاموش ہوتا ہے، اور اگر دو لوگ، چاہے وہ دو عورتیں ہوں چاہے وہ دو مرد ہوں، چاہے وہ ایک مرد اور ایک عورت، جب مل کے غصہ کریں تو بات بڑھے گی، گھٹے گی۔ کامیاب عورت ہونے کے لیے اس ملک میں عورت کو ایک تو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا، کیونکہ تو مردوں کے لیے بھی عام ہو گئی یہ بات کہ ہمیں سب سے اچھی چیز کردار کشی لگتی ہے، بدنام کرنا ہمارا بہترین مشغلہ ہے۔ آپ اس قوم سے پوچھیں کہ تمہارا مشغلہ کیا ہے تو وہ لکھیں گے انتقام لینا اور بدنام کرنا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی اقلیت ہے یہاں جو میری جیسی ہے، یا جو میرے جیسے درمیانے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں آپ انہیں بزدل کہہ لیں۔ اب لوگ مہذب لوگوں کو بزدل کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ کا جواب نہیں آتا، چپ رہ گئے نا۔ واہ، میں اس کی جگہ ہوتا تو ایک جوتا۔ آپ سوچئے جو شخص یہ سوچ رہا ہے اس کی ذہنی کیفیت کیا؟ واہ واہ واہ۔ مجھے آپ کو بتا کے یہ رنج ہوگا کہ آج بھی پڑھی لکھی عورتیں، پڑھی لکھی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں گھر کے مردوں کے ہاتھوں پٹتی ہیں، گالیاں کھاتی ہیں، سارا دن کیا ساری زندگی ان کی عذاب میں گزرتی۔ اور ایک بات اور توثیق کہ دوسرے کی عزت صرف وہ کر سکتا ہے جو اپنی عزت کر سکتا ہے، بالکل جو اپنی نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، کیا ہم نے کتنا چیخ سکتے ہیں، کتنا کسی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے، انگوٹھا رکھ کے اس کو خاموش کروا سکتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا ہی۔ پاکستان میں عورتوں اور مردوں دونوں کامیاب لوگوں سے کہوں گی کہ مت گستاخ ہو جائے گی، مت آواز اونچی، چاہے وہ مرد ہو عورت۔ کبھی کبھی ظلم سہنا سب سے بڑی قوت بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آدمی کہتا ہے کہ اچھا اب ظلم کر کے بتاؤ، تمہاری بات کا جواب دیں گے، تمہارے لہجے میں نہیں، تمہاری زبان میں نہیں، تمہارے طریقوں سے نہیں، اپنے اعتبار سے، اپنے اعتماد سے، اپنی قدر و قیمت سے، اپنی صلاحیت سے۔